السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کا دوست، آپ کا معالج حکیم قاری محمد احمد صدیقی دواخانہ سے آپ حضرات کی خدمت میں مخاطب ہوں۔ آج میں آپ حضرات کے لیے ایک ایسا فارمولہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ ہماری ٹائمنگ نہیں ہے، نفس میں سختی نہیں ہے، انتشار نہیں ہے، بیگم کے قریب جاتے ہی پھس ہو جاتے ہیں، فوراً انزال ہو جاتا ہے، ان حضرات کے لیے ایک بہترین حب ممسک کے نام سے الحمدللہ گولیاں میں تیار کرتا ہوں اپنے دواخانہ پر۔ ان حضرات کے لیے بہترین مجرب چیز لے کے حاضر ہوا ہوں، جو کہ انتہائی مختصر ہے، اس کو بنانا انتہائی آسان ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں محنت درکار ہو، یا وہ چیزیں مہنگی ہوں، یا بعض نسخوں میں کچھ تجات کا ایڈ کیا جاتا ہے، مہنگے ہوتے ہیں، خود بنا نہیں سکتے، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی اس کے اندر افیون وغیرہ نہیں ہے۔ الحمدللہ بہترین مجرب چیز ہے، بشرطے کہ جس پیشنٹ کو استعمال کروانے اس کا معدہ ٹھیک ہو، اس کا معدہ مقوی ہو، معدہ اس کا کام کرتا ہو، تاکہ ان چیزوں کو ہضم بھی کرے۔ اب چلتے ہیں جی اجزاء کی طرف۔ اجزاء کی طرف جانے سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، ویڈیو اچھی لگے تو جناب والا کمنٹ بھی فرما دیں، اور لائک وغیرہ کرنا مت بھولیے گا، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اب چلتے ہیں جی اجزاء کی طرف۔ اس میں اجزاء نوٹ فرما لیں۔ اس میں سب سے پہلے اجوین خراسانی، تخم جوز ماسل یعنی کہ تخم دہتورا سیاہ۔ تیسرے نمبر پہ آئی تخم پیاز کے بیج۔ چوتھی چیز ہے مویز منقع یعنی کہ منقع بغیر بیج کے۔ یہ چاروں اجزاء آپ لینے 20-20 گرام۔ منقع آپ نے بیج کے بغیر لینا ہے، لیکن لے کے اس کے بیج نکال لینے ہیں، اس کا وزن آپ نے کرنا ہے 20 گرام۔ پہلی جو تین چیزیں میں نے جو بیان کی ہیں، اجوین خراسانی، تخم دہتورا اور پیاز کے بیج، تخم پیاز، تینوں اجزاء کو فائن پاؤڈر کر لیں، بالکل کپڑ چھان کر لیں، بالکل فائن، ایسی ملائم ہو، میدے کی طرح، آٹے کی طرح ملائم ہونا چاہیے۔ ملائم کرنے کے بعد جو منقع آپ نے بغیر بیجوں کے رکھا ہوا ہے صاف کر کے، ان کو آپ 2-3 دانے ہاون دستے میں، جو لوہے کا چٹو بٹا ہوتا ہے اس کو ہاون دستہ بولتے ہیں، اس میں ڈال کے اس کو اچھے سے زوردار ہاتھوں سے آپ نے اس کو دبانا ہے، کوٹنا ہے ہاون دستے کے اندر، بالکل ایک لیٹی سی بن جائے، ملائم جیسے معجون تیار ہوتا ہے، اس طرح کی لیٹی سی بن جائے، پتہ ہی نہ چلے دیکھنے سے کہ اس میں یہ منقع تھا یا کیا تھا، بالکل ایک معجون ٹائپ، ایک لیٹی ٹائپ بنا لیں۔ ٹھیک ہے جی، جیسے آٹا ہم گوندتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو آپ نے تینوں اجزاء کا صفوف کیا، اجوائن خراسانی، اس میں جناب دہتورا اور تخم پیاز وغیرہ جو صفوف آپ نے کپڑ چھان کیا، وہ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں، 2-3 منقع ڈالتے جائیں، اور زوردار ہاتھوں سے اس کی آپ نے کرنی ہے، جو ہے رگڑائی کرنی ہے، آپ نے خوب اچھے سے اس کو کوٹنا ہے زوردار ہاتھوں سے۔ اتنا کوٹیں، اتنا جناب والا کھرل کریں، اتنا آپ اس کو رگڑائی کریں کہ ایک گولی بننے کے قابل ہو جائے۔ نہ خود ہی گولیاں بنا لیں کالے چنے کے برابر۔ کالے چنے جو ہوتے ہیں گھر میں ہنڈیا وغیرہ میں ڈالتے ہیں، پکاتے ہیں، ہنڈیا وغیرہ مائی بہنیں بناتی ہیں ہماری، اس کے برابر ایک گولیاں بنا لیں آپ، چھوٹے چنے کے برابر گولیاں بنانے کے بعد، آج کل موسم کافی بہتر ہے الحمدللہ، دھوپ شوپ لگ رہی ہے، اسے بتر میں ڈال کے آپ سایہ میں خشک کر لیں۔ بہترین چیز ہے، اس کی تعریف جتنی چیزیں کم ہے، اس کا مزید آپ نے رزلٹ اچھا لینا ہے نا، تو اس پہ آپ جناب والا اس کے اندر آپ ان جو اجزاء ہے 20-20 گرام ہے، اس میں صرف اور صرف 5 ماشا زعفران اصلی والی ایرانی ایڈ کر لیں، کشمیری ملتی ہے تو وہ ایڈ کر لیں، ورنہ افغانستانی بھی چلتی ہے۔ یہ آپ کھرل کر کے ارک گلاب کے اندر 2 گھنٹے اس کی رگڑائی کریں، وہ اس کے گولی کے اندر شامل کر لیں، تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں، ایک لیٹی بن جائے گی، لیٹی کو ان تمام اجزاء کے اندر شامل کر لیں، اچھے سے مکس کر لیں، پھر زوردار ہاتھوں سے ذرا اس کی رگڑائی کریں، خوب اس کو کوٹیں۔ اس کے بعد اس کی نخود کی گولیاں بنا لیں کالے چنے کے برابر۔ گولیاں بنانے کے بعد خشک کر لیں، بہترین چیز ہے، زبردست چیز ہے، اور جناب والا حد درجہ کی ممسک ہے۔ مستقل استعمال کے لیے یہ ایک گولی رات کو 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانے کے 1 گھنٹہ بعد استعمال کریں، 15 دن تک، 16ویں 17ویں دن جناب والا ہم بستری کریں۔